ڈاکٹر صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے آج احکامات سپریم کورٹ سے آئے کہ ان کو رہا کیا جائے، اس کے بعد کے معاملات، حکومت اس اقدام پر شدید تنقید کری ہے، لیکن جو ایک مجموعی سیاسی صورتحال میں ہم کشیدگی دیکھ رہے تھے، کیا اس کے بعد کمی آئے گی؟ نہیں، کشیدگی نہیں آ رہی، بلکہ یہ معاملات پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں بہت سے دوست احباب جو ہیں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کھیل جو ہے یہ کچھ خطرناک حد تک پیچیدہ ہے، اللہ خیر کرے۔ لیکن یہ اور ملک کی سالمیت ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، لوگ اتنا زیادہ وہ کنونس ہوتے ہیں کہ ان کو پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو صرف وہ دیکھ رہے ہیں اس کو عمران خان، یہ سارا معاملہ اس سے بڑھ کے یہ کھیل جو ہے یہ کچھ آپ سمجھیں کہ علاقائی اور اس سے زیادہ بڑھ کے جو واقعات ہیں ان کے ساتھ یہ نتھی ہو گیا۔ اور اب آج دیکھیں عمران خان صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا، ایکسیسو فورس استعمال ہوئی اس دن، اس پہ کوئی شک نہیں، اور وہ اس کے آپٹکس کیا وہ عجیب سا ایک لگا معاملہ کہ بہت سے لوگ داخل ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، وہ شیشے توڑے گئے۔ یہ کوئی مطلب معمولی واقعہ نہیں تھا، کچھ اس میں کچھ ایسی بات تھی جو اس دن سے، اور پھر اس کی ویڈیوز گئے ساری دنیا میں پلے ہونا شروع ہوئے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ملک میں ایک ہنگامے ہوئے، اور ہنگاموں کے دوران جو ہے وہ دو باتیں اس میں نظر آئیں ہنگاموں کے دوران۔ ایک عوام تھے، اور ایک عوام جو ہیں وہ کچھ ایسا بھی اس میں فیچر ہوا کہ جیسے وہ بالکل خاص جگہوں پہ جا رہے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں لوگ، یہاں تک صورتحال وہ خراب ہونے جا رہی تھی کہ پولیس والوں کو، یہ سیکورٹی عام لوگوں کو پکڑ کے جلا دیا جائے یا یہاں تک اس میں عناصر انوالو ہو گئے تھے۔ اور ان کی ٹیلی فون کالز میں یہاں بات نہیں کرنا چاہ رہا، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ان کے جو بہت سے ان کی گفتگو ساری کچھ تو ہمارے سامنے آ رہی ہے، لیکن کچھ سامنے نہیں آ رہی۔ اور وہ جو ہیں وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ سادگی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو شاید یہ عمران خان اور بمقابلہ عمران خان کو خود بھی شاید نہیں پتا کہ باہر جو ایک سلسلہ بنا سارا۔ انہوں نے عجیب بات بھی کی عدالت میں کہ مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا ہوا ہے، تو باہر کل رات جو ہے وہ کافی کچھ، میں زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اور یہ جو فیصلہ ہے عدالت کا، ہمارے پاس شیخ عثمانی صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو شیخ عثمانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ شیخ عثمانی صاحب، پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا عمران خان صاحب اس وقت کس کی کسٹڈی میں ہیں؟ کیا کسٹڈی میں ہیں یا رہا ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو کیس چل رہا تھا اس میں وہ پریزنٹ ہوئے تھے اور ریمانڈ پہ چلے گئے تھے، تو ان کو رہا کر دینا کمپلیٹلی وہ سپریم کورٹ کے لیے مشکل تھا، حالانکہ وہ چاہتے تھے ہو جائے لیکن وہ مشکل تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ وہیں رہیں جہاں ہیں لیکن ہماری کسٹڈی میں ہوں۔ تو اس وقت وہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں ہے، یعنی ہی از ورچولی فری، وہ لوگ آ جا سکتے ہیں، ان سے مل جل سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، 10 لوگوں کا نام دیا، اس میں شبلی فراز صاحب غالباً وہ مل رہے ہیں ابھی تک جو اطلاعات ہیں، باقی ان کے وکلا ہیں، لیکن جو اعلیٰ قیادت ہے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب اور باقی شخصیات، وہ تو ان کو تو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جی تو وہ یعنی وہ فری نہیں ہے، یعنی 10 لوگ ہیں غالباً جن کی لسٹ دی جائے گی اور وہ ان سے ملیں گے، لیکن سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں ہیں، اس کو ذرا وضاحت فرمائیے آپ۔ دیکھیے، بات یہاں پہ یہ تھی کہ چونکہ ان کے خلاف جو کیس تھا اس میں وہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو گئے تھے، جب پیش ہو گئے تھے اور میجسٹریٹ نے ان کو ریمانڈ پہ 8 دن کے لیے بھیج دیا تھا، تو ان کو فری کرنا، بری کرنا تو سپریم کورٹ چاہتی ہو لیکن نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ اب ہماری کسٹڈی میں ہے۔ اب سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں اگر کوئی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں کب تک ہیں؟ یعنی صبح جب وہ ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے تو وہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں ہی ہوں گے؟ جی بالکل، جب تک کہ وہ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے۔ ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کل پیش ہوں،
اور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوگا. جب تک کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ ہو جائے وہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں رہے. اچھا، لیکن مجھے یہ بتائیں جسٹس صاحب کہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ قانونی ہے. جی. اور سپریم کورٹ جو ہے وہ مطلب تاثر یہ ملا کہ انہوں نے کہا کہ آپ رہا ہو جائیں. تو مطلب یہ اچھا، درمیان میں آئی اسپیئر کی سٹیٹمنٹ بھی آئی. تو یہ معاملات تو کچھ الجھ نہیں گئے اس وقت ریاست میں؟ دیکھیے اب یہ سچویشن یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کو ایگزامن کریں گے کہ یہ لیگل ہے کہ نہیں لیگل ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہ وہ لیگل تھا. تو اس وجہ سے معاملہ آگے بڑھا. اب جب سپریم کورٹ میں کوئی بھی ججمنٹ ہائی کورٹ کی ہو وہ سپریم کورٹ کے پاس چیلنج ہو سکتی ہے. جب چیلنج کی ان لوگوں نے، ان کی پارٹیز نے، تو وہ سپریم کورٹ اب اس نتیجے پہ پہنچی کہ وہ انلیگل تھا. یعنی سپریم کورٹ نے ان کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا تو وہ لیگل ہو گئی. اب اس کے بعد انہوں نے، چونکہ ایک اور ان کے لیے پرابلم تھا، چونکہ اس کی مین وائل وہ پیش ہو گئے تھے میجسٹریٹ کے سامنے، تو اب ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا تھا. تو اب سپریم کورٹ ان کو بالکل فری تو نہیں کر سکتی تھی. یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے جی آپ جائیں اور کر جائیں. وہ نہیں، نیب کے وارنٹ اپنی جگہ ہیں. جی نیب کا وارنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ تو نہیں گیا کام سے. لیکن اب یہ سچویشن بیچ میں یہ آ گئی کہ ان کا اریسٹ جو تھا وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا. وہ اریسٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ صحیح نہیں تھا. اب وہ ہائی کورٹ کے سامنے کل پیش ہوں گے اور وہاں آرگیو کریں گے، وہ دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیے یہ سارا معاملہ جو ہے نا، جو جہاں تک کہ سپریم کورٹ نے ان کو یہ پریولیج دے دی کہ وہ وہاں پہ رہیں اور سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں رہیں حالانکہ وہ ریمانڈ میں تھے، میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہی ان کے فیور میں چلی گئی ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ڈیفینیٹلی تشویشناک ہے. اور خاص طور سے جس قسم کی کانورسیشن ہو رہی تھی کورٹ میں جو میں سن رہا تھا، ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، کہ وہ تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ بہت لانگ لاسٹ فرینڈز مل گئے ہیں. تو اب نہیں میرا سوال ایک اور ہے جیسے صاحب، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ گرفتاری غلط ہے، یہ بات ہوئی ہے گرفتاری غلط انداز میں کی گئی ہے، وارنٹ اپنی جگہ برقرار ہے. جی بالکل. اچھا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ گرفتاری قانونی تھی. جی. اچھا، اب یعنی عمران خان صاحب ہیں اس وقت سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں، لیکن پولیس کے پاس بھی نہیں ہے، نیب کے پاس بھی نہیں ہے، سپریم کورٹ کے پاس ہے، لیکن سیکیورٹی کے انتظامات صرف پولیس یا رینجرز کر رہی ہے، لیکن ہے وہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی میں. جی بالکل صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اس میں جو ہے وہ وارنٹ اپنی جگہ موجود ہے. اچھا، اب وہ صبح جائیں گے تو وہ پہلے بھی تو بایو میٹرک کروا رہے تھے نا اپنی، تو یہ توڑ تاڑ شروع ہو گئی اور شیشے ویشے ٹوٹ گئے اور خدا جانے کیا معاملہ ہوا. جی جی. اب وہ صبح جائیں گے تو عدالت نے کیا کہا ہے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے گرفتاری کا، یا گرفتاری ٹھیک تھی؟ اور اس کو مطلب کہ یہ کیا ہے، میں اس کو بالکل نہیں سمجھ پا رہا. یعنی وارنٹ موجود ہے، گرفتاری غلط انداز میں ہوئی، وہ ہائی کورٹ جو کہہ چکی ہے کہ وہی گرفتاری جو ہوئی تھی وہ قانونی ہے. تو اب یہ کیسے، مطلب واٹ نیکسٹ؟ دیکھیے ابھی سپریم کورٹ نے اب مطلب ہائی کورٹ کہے گی کہ نہیں یہ مطلب وہ تو کہہ چکے ہیں نا کہ قانونی تھی، تو یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، اب یہی بات ہے نا کہ وہ اب ہائی کورٹ کے پاس دوبارہ جائیں گے. یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک قسم کا اس کیس کو ریمانڈ کر دیا ہے، جسے کہتے ہیں جو کوئی کورٹ ریمانڈ کر دیتی ہے کہ اس کو آپ دوبارہ فیصلہ کریں. تو ایک قسم کا انہوں نے اس کیس کو ریمانڈ کر دیا ہے ہائی کورٹ کے پاس کہ آپ اس کیس کو دوبارہ سنیں اور دوبارہ فیصلہ کریں. تو انہوں نے ڈائریکشن دے دی عمران خان کو کہ آپ جائیں اور جا کر کے دوبارہ ہائی کورٹ کے سامنے جائیں اور ہائی کورٹ کے سامنے اپنی معروضات پیش کریں، اور پھر ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے گی وہ آپ اس کو مانیں گے، یہ انہوں نے کہا. اچھا، یعنی عمران خان صاحب اب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا، وہیں پہ ہم چلے جاتے ہیں دوبارہ 2 روز پہلے. عمران خان صاحب جائیں گے صبح اور اپنا بایو میٹرک کروائیں گے اور بایو میٹرک کروا کے وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوں گے، ایسے ہی ہوگا؟ جی بالکل ایسے ہی ہوگا، بالکل. اچھا، وہاں پہ آرگومنٹس ہوں گی اور آرگومنٹس ہونے کے بعد جو ہے وہ نیب کے وارنٹس اپنی جگہ رہیں گے.
نہیں، نیب کے وارنٹ تو نہیں ختم ہوں گے، وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں گے. نہیں تو پھر ایک منٹ ذرا، نہیں میں یہی تو کنفیوژن ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے وارنٹ سیٹ اسائڈ نہیں کیے ان کے. نہیں، وارنٹ سیٹ اسائڈ نہیں ہوئے، وارنٹ اپنی جگہ موجود ہیں. اب وہ کل سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے اور سپریم کورٹ نہیں، ہائی کورٹ کے پاس. ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے اور ہائی کورٹ پھر وہ اس کو دوبارہ سنے گی اور پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ ان کی اریسٹ صحیح تھی کہ نہیں تھی. حالانکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ صحیح نہیں تھی. اس کو دیکھ کر کے ایگزامن کر کے وہ کہیں گے ٹھیک ہے، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ اپنا کر کے اس کے بعد چھوڑ دیں گے. اس کے بعد پھر اگر نیب چاہتی ہے تو ان کو اریسٹ کر سکتی ہے دوبارہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک چیف جسٹس صاحب کوئی عجیب سا معاملہ ہو گیا ہے. ہائی کورٹ کہہ رہی ہے قانونی ہے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے غیر قانونی ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ پیش ہوں گے، وارنٹ اپنی جگہ موجود ہیں. کیا ہائی کورٹ، اچھا سپریم کورٹ وارنٹس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی تھی نا؟ سپریم کورٹ وارنٹ کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتی. اچھا ہائی کورٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، ہائی کورٹ بھی نہیں کر سکتی. کوئی بھی وارنٹ کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا. وارنٹ تو اسی وقت سیٹ اسائڈ ہوگا جبکہ ٹرائل ہو جائے گا. تو یہ تو نہیں. تو عمران خان صاحب صبح جب جائیں گے ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ کیا کرے گی صبح؟ ہائی کورٹ میں صرف اس واسطے جائیں گے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ ان کی اریسٹ لیگل تھی، وہ لیگل تھی کہ نہیں لیگل تھی، یہ انہوں نے ریمانڈ کر دیا. انہوں نے ہائی کورٹ سے ان ایفیکٹ کہا کہ آپ اس کیس کو دوبارہ سنیں اور اس کا فیصلہ کریں. یہ انہوں نے کہا. اب انہوں نے پہلے تو شاید سنا ہی نہیں گیا تھا، وہ تو بایو میٹرک کی وہ گرفتاری ہو گئی تھی. اب کل وہ دوبارہ سنیں گے تو دوبارہ کیا سنیں گے؟ مطلب اگر وارنٹ اپنی جگہ رکھنے رہیں گے، گرفتار نیب کر لے گی تو پھر وہ کیا سنیں گے کل؟ اگر کل وہ دوبارہ آرگومنٹ ہوں گی اور اگر یہ پروو ہو جاتا ہے ان کے سامنے کہ یہ جو ان کی اریسٹ تھی وہ لیگل تھی، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ ہائی کورٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری نظر میں یہ لیگل تھا اور وہ ہی ول ریمین، ہی ول بیکم اریسٹڈ اگین. اچھا ہائی کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے وارنٹ کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتی عدالت؟ نہیں، کوئی بھی سیٹ اسائڈ نہیں کر سکتا وارنٹ کو. اچھا نہیں تو عمران خان صاحب جب پہلے آئے تھے، یعنی جب وہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہاں پہ، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالت میں پیش ہوا اور مجھے غیر قانونی طور پہ گرفتار کر لیا گیا اور عدالت کے ہاتھے سے کیا گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے نیب کے کورٹس کے جو اصول ہیں وہ تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. نیب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کو ایک نوٹس جاتی ہے انکوائری کے لیے. انکوائری پہ آپ آئیں، آ کر کے ایکسپلین کریں. اگر وہ نیب سیٹسفائی نہیں ہوتا تو پھر وہ انویسٹیگیشن بن جاتی ہے، فردر ایویڈنس آتی ہے اس کے اندر. اور اگر اس وقت بھی نیب سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی پھر وہ ایک ریفرنس پیش کرتی ہے ٹرائل کورٹ کے، نیب کورٹ کے پاس. یہ سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر. تو وہ نیب یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو انکوائری میں آئے ہی نہیں، نہ وہ انویسٹیگیشن میں آئے، تو ہم نے ان کے خلاف ریفرنس پیش کر دیا. یہ نیب کہہ رہی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب ہائی کورٹ سے پھر گرفتار ہو جائیں گے؟ یہ ہو سکتا ہے، پاسبل. نہیں لیکن گرفتار وہ ہوں گے، یعنی زبردستی نہیں گرفتار ہوں گے، پراپرٹی کریکٹ طریقے سے گرفتار ہوں گے. اچھا یعنی ان کے طریقہ کار پہ اعتراض سپریم کورٹ کو ہے اور ہائی کورٹ نے ٹھیک ہے، لیکن وہ گرفتار ہو جائیں گے. اچھا جی بالکل ہو سکتے ہیں. اچھا اور نہیں، اچھا مجھے ایک بات یہ بتائیں، یہ ویسے بڑا ایک عجب سا معاملہ نہیں ہو گیا کچھ؟ مطلب ہے کہ یہ اچھا خیر میں اب اس پہ کیا تبصرہ کروں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا حال. مجھے یہ بتائیں شیخ عثمانی صاحب کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بہت ساری گرفتاریاں ہوئی ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، میرے خیال سے سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں. کئی کو تو ہم جانتے ہیں، کئی جو ہیں وہ کارکن ہیں، کئی جو ہیں وہ کارکن نہیں ہیں، وہ تو خدا جانے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، اس کے بعد عمران ریاض خان، آفتاب اقبال صاحب، اور آج بھی رات کو گرفتاریاں اور کریک ڈاؤن کی اطلاعات ہیں. اور اس میں جو ہے وہ مسرت چیمہ صاحبہ، ملکہ بخاری سے میں نام اگر کسی کا رہ جائے تو فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا رات کو، خود انہوں نے گرفتاری دی. اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، معذرت کہ اگر میں کسی رہنما کا یا کسی کارکن کے نام رہ گئے میرے ذہن سے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ گرفتاریاں مزید ہونے جا رہی ہیں اور سخت ہونے جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا
کہ اس میں یہ جو گرفتاریاں ایم پی او کے تحت ہوتی ہیں، یہ ایم پی او کی گرفتاری کیا ہوتی ہے؟ یہ ایم پی او کی مینٹیننس پبلک آرڈر کی گرفتاری ہوتی ہے، اور اس میں وہ پریولیجز نہیں ہوتی جو کہ پریولیجز نارمل گرفتاری میں ہوتی ہیں، جس میں کہ آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے میجسٹریٹ کے سامنے۔ اس میں ضمانت نہیں ہوتی؟ 24 گھنٹے ضمانت نہیں ہوتی؟ ضمانت نہیں ہوتی، 24 گھنٹے میں آپ کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا نہیں ہوتا اس کے اندر۔ یہ دوسرے قسم کی گرفتاریاں ہیں۔ یہ گرفتاریاں جو ہیں یہ مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت ہیں، اور جو باقی جتنی گرفتاریاں ہوئی وہ اس کے انڈر ہوئی۔ تو اب یہ سارا معاملہ دیکھیے یہ ہے کہ اب یہ کل جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہو رہی ہے، تو اب کل نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوگی، اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور جن لوگوں کو اریسٹ کر دیا ہے ایم پی او کے تحت ان کا تو وہاں سے بچنا مشکل ہے، لیکن عمران خان کی جو اریسٹ تھی وہ اس کے تحت نہیں تھی۔ عمران خان کی جو اریسٹ تھی وہ تو کسی اور وجہ سے ہوئی تھی، وہ القادر ٹرسٹ کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ ایک اور چیز۔